حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس سے
دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے، چونکہ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی کو ہوا۔ اس اعتبار سے آپ کی یاد میں منعقد کی جانے والی محافل کو 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ اتنا بلند اور بالا ہے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں 11ویں شب کو بیان کی گئی تھی۔ آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ کرامت کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی کرامات مشہور ہیں کہ کسی اور اللہ کے ولی کی اتنی کرامات مشہور اور معروف نہیں ہیں۔ اور آپ کی کرامات جب بیان کی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ اسے ماننے سے اور گویا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کچھ باتیں میں کرامات کے حوالے سے بیان کروں گا کہ اولیاء کرام کی کرامات یہ حق ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر تشریف لے گئے، اور جب آپ کے مریدین اور آپ کی خانقاہ کے جو خدام ہیں ان سے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ کل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے گھر کھانا کھایا، ہمارے یہاں تشریف لائے، تو وہ خدام کہنے لگے کہ تم کس طریقے سے یہ کہتے ہو، اس لیے کل تو حضور غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بھی موجود تھے۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ آپ کی کرامات سے ہے کہ آپ کہیں وعظ فرما رہے تھے اور آپ کی وعظ کی محفل میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی۔ لوگ مجمع سے جب اٹھنے لگے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت، بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا، میں نے تیرے دین کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور اس بارش نے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، مولا بارش کو روک دے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ آپ جلسہ کر رہے تھے، جہاں لوگوں کا مجمع تھا، وہاں بارش رک گئی اور اطراف میں بارش اسی طریقے سے برقرار رہی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کھانا تناول فرماتے، ایک موقع پر ایک عورت اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ گئی، اور اس کے بعد جب بچے کو دوبارہ دیکھنے آئی تو دیکھا کہ بچہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی کہ اپنے بچے کا یہ حال دیکھ کر میں ان سے شکایت کروں۔ دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرغی تناول فرما رہے تھے۔ اس عورت نے جب دیکھا، آپ نے اس کو اس کی شکایت کرنے سے روک دیا، اور کھانا مکمل کرنے کے بعد جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں ان پر اپنا دست مبارک جب رکھا اور کہا کہ قومی باذن اللہ، اے مرغی کی ہڈیوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ ہڈیاں
سالم مرغی بن کر زندہ ہو کر کے وہاں چلی جاتی ہے وہاں سے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامات ہیں۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ایک موقع پر ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں جب نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، اور عیسائی یہ کہتا تھا کہ میرے نبی سب سے افضل ہیں، مسلمان کہتا تھا میرے نبی سب سے افضل ہیں، حضور غوث اعظم نے اس عیسائی سے کہا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں ہمارے نبی کا غلام، اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ اس نے کہا ضرور لے آؤں گا۔ حضور غوث اعظم اسے قبرستان لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس قبر پر تم ہاتھ رکھو میں اس قبر سے مردہ زندہ کر کے بتاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا ہمارے نبی یہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضور غوث اعظم اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ تو یہ بتا کہ اس قبر میں جو مردہ ہے یہ زندگی میں گانا گاتا تھا، اگر میں اسے اس حال میں زندہ کروں کہ وہ گانا گاتے ہوئے نکلے تو کیا تجھے ایسا پسند ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسا کیجئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں دیکھ لوں آپ کی قدرت اور آپ کا تصرف، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ حضور غوث اعظم اس قبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے ہیں کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، لیکن آپ اس قبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ قم باذنی، اے مردے میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جب حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا وہ مردہ قبر کو پھاڑتا ہوا اور گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بے انتہا۔ اب آئیے کرامت کہتے کس کو ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ کسی مومن متقی اللہ کے نیک بندے سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو خرق عادت ہو، جو عادتاً نہیں ہوتا ہو، عادت کے مطابق وہ نہیں ہوتا ہو، اور جسے عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو آدمی اس کو یقین نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا خرق عادت فعل اگر کسی اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو وہ کرامت ہے، اور ایسا ہی کوئی فعل اگر کسی اللہ کے نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور وہی فعل جو خرق عادت ہو کسی اللہ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد سرزد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جو عقل کو عاجز کر دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی عام مومن سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو تو اسے معونت کہتے ہیں، اور اگر ایسا فعل اگر اتفاق سے کسی کافر سے سرزد ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو یا ایسی کوئی گستاخ حرکت اس نے کی ہو، اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو تو وہ اس کے دعوے کی مخالفت میں سرزد ہوتا ہے اور اسے اہانت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس مسیلمہ کذاب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی نبی ہے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی شریک ہو گئے، اور بعض لوگوں نے اس سے معجزات بھی طلب کرنے گویا طلب کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا نبی اگر وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو کوئی شخص اس پر ایمان نہیں لائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس سے کوئی معجزہ طلب کرے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو چکی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا کسی جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرنا بھی آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب سے جب لوگوں نے کہا تو ایک شخص جس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی تھی اس نے مسیلمہ کذاب سے کہا کہ میری آنکھ خراب ہو چکی ہے، تم میری آنکھ کو درست کر دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نابینا آنکھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے،
تو مسیلمہ کذاب نے بھی جب اس شخص کی اس درخواست پر یہ دعا کی کہ اس کی دوسری آنکھ، اس کی آنکھ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ خراب آنکھ درست ہو جاتی، اس آدمی کی دوسری آنکھ بھی خراب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں اہانت، کہ کوئی جھوٹا نبی اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کے مخالف ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب نے ایک کنویں میں اس لیے تھوکا تاکہ وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو حضور کے لعاب دہن کی برکت سے اس کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے ایک جگہ کنویں میں جب تھوکا تو بجائے اس کے کہ وہ پانی میٹھا ہوتا، وہ اس سے زیادہ کڑوا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے اہانت کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے جو ایسا خرق عادت فعل صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب آئیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کرامت کا ایک مفہوم یہ بسا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی ایک پہچان ہمارے ذہنوں میں اس طریقے سے راسخ ہے کہ جو کرامت کا اظہار کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اور جس سے کرامت ظاہر نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے جو درجات ہیں، جو ان کی ولایت کے اور سلوک کے جو درجات ہیں وہ 100 ہیں، اور ان 100 درجات میں کرامت کا درجہ 17واں ہے۔ یعنی کوئی اللہ کا ولی ان درجات کو جب عبور کرنے لگے تو 1 2 3 4 5 جب 17 درجے عبور کرے گا تو اسے کرامت کا اختیار گویا ملتا ہے، اور کرامت کا صدور اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 17 درجے کے بعد 83 درجے بچتے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے کرامت کا درجہ مل گیا، اب مجھے آگے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، تو فرماتے ہیں کہ باقی 83 درجوں کو کیسے عبور کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی اللہ کے ولی سے کرامت کا صدور ہو۔ اور اہل تصوف نے تو اسے اس طریقے سے بیان کیا کہ آدمی پھر کرامت کا گویا تقاضا ہی نہیں کرے گا، اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے وہ عزیزان محترم محبت کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا اور ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام شیخ سعد اللہ تھا۔ وہ شیخ سعد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اس کے ولی تھے، لیکن حاکم وقت ان کا عقیدت مند نہیں تھا، اور اسی وجہ سے نہیں تھا کہ ان سے کسی کرامت کا صدور نہیں ہوا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دن والی شہر حضرت شیخ سعد اللہ سے ملنے کے لیے آیا، تو حضرت شیخ سعد اللہ نے اپنے خدام سے کہا کہ والی شہر آیا ہے، اس کے لیے کچھ گویا اس کی خاطر تواضع کرو۔ چنانچہ خدام نے سیب پیش کیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ والی شہر نے دیکھا کہ جو سیب سامنے رکھے گئے ہیں ان میں ایک سیب سائز کے اعتبار سے بہت بڑا تھا اور گویا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ تو حاکم شہر کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو یہ بڑا والا سیب مجھے دیں گے۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال، اس کے دل میں یہ خیال آیا، فوراً ہی حضرت شیخ سعد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سیب کو وہاں سے اٹھا لیا، اور بادشاہ اس حاکم سے کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں کہیں سفر پر گیا، راستے میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بازیگر وہ کرتب دکھا رہا تھا، اور وہ کرتب کیا دکھا رہا تھا؟ فرمانے لگے کہ اس کا ایک گدھا تھا اور اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے مجمع کو کہا کہ میرا یہ گدھا، اس کی آنکھوں پر میں پٹی باندھ دیتا ہوں، اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد جب اسے کچھ نظر نہیں آئے گا تو میں اپنی یہ انگوٹھی جسے تم کہو گے اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، لیکن یہ میرا گدھا بغیر دیکھے یہ بتا دے گا کہ انگوٹھی کس کے پاس ہے۔ چنانچہ گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اور اس کے بعد اس کرتب دکھانے والے نے لوگوں سے کہا کہ یہ انگوٹھی کس کے ہاتھ میں دوں؟ جب لوگوں نے کہا کہ فلاں کے ہاتھ میں انگوٹھی دے دو، اور اس کے بعد اس کرتب دکھانے والے نے، اس مداری نے اس گدھے سے کہا کہ انگوٹھی ڈھونڈو۔ چنانچہ وہ گدھا ہر ایک کو سونگتا
اور جس کے پاس انگوٹھی تھی اس کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیخ سعد اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ جو شخص اپنی کرامات کو ظاہر کرتا ہے، اپنی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، تو اس نے اس بازیگر کے گدھے سے زیادہ کون سا اچھا کام کر لیا؟ اور اگر وہ اپنی کرامات کو ظاہر نہیں کرتا تو تمہارے جیسے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو، کرامت کا تقاضا کرنا، کرامت کو طلب کرنا اور کرامت ہمارے جیسے لوگوں کو وہ کرامت ظاہر کرنا ایسا ہے گویا وہ بازیگر کا گدھا، اور اگر ہم کرامات ظاہر نہ کریں تو تمہارے جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کا انکار کر دیں۔ تو فرمایا کہ کرامت یہ اللہ کے ولی پر ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں معلق نظر آئے، ہوا میں بغیر کسی تخت، بغیر کسی چیز کے وہ بیٹھا ہوا نظر آئے، تو ہرگز دھوکہ مت کھانا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں تو سمجھ لو کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل بات استقامت ہے، شریعت کی پابندی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ولی کے لیے کرامت دکھانا یہ ضروری نہیں۔ اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ اب جاننا یہ چاہیے کہ خوف اور حزن یہ دو کیفیت کیسی ہیں؟ خوف اور حزن کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئی، کسی کو کوئی تکلیف پیش آئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ اگر غمگین ہے تو اسے عربی میں حزن کہتے ہیں اور اردو میں اسے رنج و غم کہتے ہیں۔ اور زمانہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں پیش آنے والی کسی مصیبت کو دیکھ کر اور کسی مصیبت کا سن کر آدمی کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ عربی میں اسے خوف اور اردو میں ہم اسے ڈر کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں کہ نہ تو انہیں ماضی میں آنے والی کسی مشکل کا غم ہے اور نہ زمانہ مستقبل میں پیش آنے والی کسی مشکل سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کس طریقے سے اس خوف اور حزن سے بے پرواہ تھے، آئیے دو واقعات میں بیان کرتا ہوں جنہیں علماء نے بزرگان دین کے واقعات میں نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے گھر چوری ہو گئی۔ جب چوری ہوئی تو قریب کے لوگ پڑوسی ان کے پاس آئے اور اپنی اخلاقیات کے مطابق ان کے پاس جانے کے بعد افسوس کرنے لگے۔ تو جو بھی افسوس کرنے آتا وہ اس سے کہتے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب بعض لوگوں نے اسے سنا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے گھر چوری ہوئی ہے، اور جس کے یہاں چوری ہو، مال چور لے کر کے چلا جائے تو وہ آدمی تو تکلیف میں ہوتا ہے، وہ تو غمگین ہوتا ہے، وہ تو یوں کہتا ہے کہ چور میرا مال لے گئے، میری اتنی زمانے کی کمائی تھی، اتنی محنت سے میں نے یہ روپیہ حاصل کیا تھا اور چور لے کر کے چلے گئے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ان بزرگ نے اسے سمجھایا اور کہا کہ میرے عزیز، چور میرے گھر کا آدھا سامان لے گئے، آدھا محفوظ ہے، اگر وہ پورا لے جاتے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ آدھا سامان محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد جو بات بیان کی اسے ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ چور میری دنیا لے گئے، دین میرا سلامت ہے۔ یعنی دین کی اہمیت آپ اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں کہ چور میری دنیا لے کر کے چلے گئے لیکن الحمدللہ دین میرا سلامت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہیں اس چوری پر کوئی ان کو جو ہے وہ حزن اور وہ غمگین نہیں تھے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام یہ ایسے بے خوف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے
راستے میں دیکھا کہ لوگ کچھ جمع ہیں، آپ نے یہ جان کر کے معلوم کروں کہ کیا بات ہو گئی۔ جب اس مجمع کے پاس پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ہمیں اس راستے سے آگے جانا ہے، لیکن راستے کے بیچ میں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور ہم پریشان ہیں کہ قریب جائیں گے تو وہ شیر ہمیں کھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب سنا تو فوراً اس شیر کے قریب پہنچے، بغیر کسی خوف کے۔ شیر کے قریب پہنچنے کے بعد ایک ہاتھ سے شیر کا کان پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے شیر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس سے کہا کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، نکل یہاں سے۔ تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ تو کوئی حزن ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے، تو اولیاء کرام نے فی الواقع اپنی زندگی میں اس کو کر کے بھی دکھایا۔ اب آئیے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی آدمی اگر کسی سے خوف زدہ نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو۔ جب کوئی آدمی طاقتور ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، تو کیا اولیاء کرام بھی طاقتور ہوتے ہیں؟ تو آئیے اولیاء کرام کی طاقت کا راز کیا ہے ہم حدیث شریف میں جانتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں سے نقل کیا اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائیں تو یہ کہیں کہ یہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بیان کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں صرف حدیث کے اس حصے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل پڑھتا ہے اور نوافل کی کثرت سے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں بات سوچنے کی اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نوافل کی کثرت اس وقت کی جائے گی جب ہم فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر کسی آدمی پر فرائض ہوں، اس کے ذمے نمازیں ہوں، تو پہلے اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی قضا ادا کرے، اور جب اس کے ذمے سارے فرائض اتر جائیں، سارے واجبات اس کے ذمے سے اتر جائیں، وہ سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، اب اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کرے، نوافل ادا کرے، اور پھر نوافل کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ تو فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتی احببتہ، تو پھر میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے اس نیک بندے کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عقیدہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کسی بندے میں داخل ہو جائے۔ تو پھر معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وہ بندہ تو بندہ ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے جب وہ دیکھتا ہے تو ہم اور آپ تو قریب کی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کا وہ نیک بندہ قریب اور بعید یکساں طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ ہم تو سامنے کی چیز کو سن سکتے ہیں، قریب کی آواز کو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ قریب اور بعید دور کی آواز کو بھی ویسا ہی سن لیتا ہے جیسا کہ ہم قریب کی آواز کو سنتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، وہ اللہ کا ولی، اللہ کے نور کی مدد سے جب دیکھتا ہے تو قریب اور بعید کا فاصلہ اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ کرامات یہ حق ہیں، ایک واقعہ احوال علماء سے کہ علماء نے اسے بیان فرمایا اور ان کے احوال سے ہے، ایک حدیث شریف کی کتاب سے، اور ایک قرآن مجید فرقان حمید سے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات حق ہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد ماجد کا واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں چلتے ہوئے وہ حضرت شیخ سعدی کے کچھ اشعار گنگنا رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شعر اپنے 2 مصروں سے بن کر مکمل ہوتا ہے۔ ایک مصرے میں آدھی بات کہی جاتی ہے، دوسرے مصرے میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے، اور جب کوئی ایک مصرع پڑھے اور دوسرا مصرع یاد نہ آئے تو اس شعر کا مفہوم پوری طرح اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شیخ سعدی کے اشعار گنگنا رہے تھے، اور ایک مصرع پڑھنے کے بعد دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا، اور جب دوسرا مصرع یاد نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئے، ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اور وہ چاہتے تھے کہ فوراً وہ شعر انہیں یاد آ جائے، لیکن وہ شعر ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں سامنے سے ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب اس شعر کا دوسرا مصرع یہ ہے۔ اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد جس پریشانی کے عالم میں تھے، اور جیسے ہی انہیں دوسرا مصرع ملا فوراً وہ اس مصرے کو گنگنایا اور خوش ہو گئے، اور فی الفور اپنے اس محسن کا نام نہیں پوچھ سکے، اور اپنے اس شعر کو پھر پڑھنے لگے۔ اور کچھ دیر کے بعد جب انہیں خیال آیا کہ میری مدد کرنے والے ان بزرگ کا نام تو پوچھوں، اور اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ انہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں شاہ عبد الرحیم ہوں، تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی، ذرا اپنا اسم گرامی تو بتائیے، آپ کا تعارف تو پیش کیجئے کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ بزرگ آنے والے جو تھے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کیا تعریف اور کیا تعارف، بندے کو شیخ سعدی کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کو ایک عرصہ ہو گیا، وہ ایران کے شہر میں کہیں جلوہ گر ہیں، اور شاہ عبد الرحیم صاحب دہلی کے جنگل میں حضرت شیخ سعدی کا شعر گنگنا رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنی قبر انور میں شاہ عبد الرحیم صاحب کے پڑھے ہوئے شعر کو کیسے سن لیا؟ بالکل اسی طرح کہ فرمایا حدیث میں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے حضرت شیخ سعدی نے شاہ عبد الرحیم صاحب کے اس شعر کو سنا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے شعر کو سنا بلکہ ان کی مدد بھی کی۔ یہ تو تھا علماء کے اقوال سے۔ اب آئیے حدیث شریف کی کتاب سے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک لشکر ایران کی طرف نہاوند کی سرزمین پر روانہ کیا، حضرت ساریہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا، اور لشکر چلا گیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اچانک خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے 2-3 مرتبہ یہ کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو۔ صحابہ کرام جو مجمع موجود تھا وہ حیران تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہو گیا۔ وہ کچھ بات ارشاد فرماتے فرماتے اچانک یہ کلمات آپ نے دہرائے یا ساریۃ الجبل، اور ساریہ تو نہاوند کے محاذ پر موجود ہیں۔
خیر لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آئی گئی بات چلی گئی۔ اور اس کے بعد جب حضرت ساریہ نے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا، اور اس قاصد نے جنگ کا جب حال بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم کفار مشرکین سے برسر جنگ تھے، کفار کی صفیں ہمارے سامنے تھیں، ہم کفار کے سامنے تھے اور ہم آگے بڑھ رہے تھے اور کفار پیچھے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ہم یہ سمجھے کہ کفار ہماری طاقت کو دیکھ کر اور پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کافروں کی چال تھی، وہ پیچھے ہٹتے گئے اور اپنا ایک دستہ پہاڑ کے پیچھے سے ہماری پشت پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ہم اس بات سے بے خبر تھے، اور اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو سامنے بھی کافر ہوتے اور ہمارے پیچھے بھی کافر ہوتے کہ جن کا ہمیں علم نہیں تھا، اور ہم دونوں کے بیچ میں پھنس جاتے اور ہم ناکام ہو جاتے۔ عین اس وقت کے قریب تھا کہ جنگ شروع ہوتی، ہم نے ایک آواز سنی جو مشابہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے کہ اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو۔ اور جب حضرت ساریہ نے پیچھے مڑ کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ایک فوج ہے۔ مسلمانوں نے فوراً اپنی حکمت عملی تبدیل کی، دونوں جانب صفیں بنائیں، اور جب مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت سے نوازا۔ اب آئیے اس حدیث شریف کے اس واقعے کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے ایران کی سرزمین پر کیسے دیکھ لیا کہ مسلمان سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز حضرت ساریہ تک کیسے پہنچا دی۔ نہ تو اس دور میں کمیونیکیشن کا کوئی نظام تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ ٹیلی فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی سرزمین سے نہاون کا وہ میدان جنگ دیکھا اور اپنی آواز ان تک پہنچا کر انہوں نے ان کی مدد کی۔ یہ کس بنیاد پر کی اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی ہے جو حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتے ہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی حدیث قدسی کا نور ہے کہ جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی دور نہاون میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور آواز دے کر ان کی مدد بھی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ ولی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام کی کرامات یہ حق ہیں، آپ نے علماء کے احوال سے جانا، آپ نے حدیث شریف میں صحابی گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے جانا۔ اب آئیے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ سورہ نمل حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ درج ہے۔ آپ کنز الایمان اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھیں، اس کے حاشیے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ پڑھیں، آپ کو یہ ساری تفصیل پتہ چل جائے گی۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا پر بھی چلتا تھا، جانور بھی آپ کی گویا جانوروں کی بولی بھی آپ سنتے تھے، جانور بھی آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن جب اپنا دربار لگایا تو کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں وہ موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدہد نے آنے کے بعد اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو ہم اس کی سرزنش کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آ جاتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ میں ملک یمن کی طرف پرواز کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم تخت ہے، ایک بہت بڑا تخت ہے اور اس کی ایک ملکہ ہے، ملک سبا کی وہ ملکہ ہے، اور اس کا وہ عظیم تخت دیکھ کر میں وہاں رک گیا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ہمارا یہ خط، اور ہمارا یہ خط لے کر اس ملکہ سبا کو دو تاکہ وہ ایمان لائے اور ہمارے پاس آئے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کو دیا اور اس دوران اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قال یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں کون ہے کہ ملک سبا کی ملکہ کا تخت لے آئے، کتنی دیر میں، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو، اس سے پہلے کوئی اس کا تخت لے آئے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو، قبل اس کے کہ آپ اپنے دربار سے اٹھیں، میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی جلدی چاہیے تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے فوراً بعد ہے کہ فرمایا، اور اس شخص نے کہا، اس جن نے، کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کو لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی جلدی چاہیے تھا، تو قرآن میں ہے کہ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، تو پھر اس آدمی نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، میں اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اب آئیے مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی، فرماتے ہیں کہ ملک سبا، یہ یمن، جو موجودہ یمن ہے، اس کا بھی ایک دور دراز کا علاقہ ہے، اور ملکہ سبا کا جو وہ تخت تھا، فرماتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا، بلکہ 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا وہ تخت تھا۔ یعنی اگر موجودہ گرام اپنے حساب سے اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو 3200 اسکوائر فٹ کا وہ تخت تھا، 3200 اسکوائر فٹ کا وہ تخت تھا، اور وہ ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی سے مزین تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ کہاں یمن کا وہ دور دراز کا علاقہ سبا، اور کہاں ملک شام، جہاں حضرت سلیمان جلوہ گر تھے، اور آپ کے غلام نے کہا، آپ کے درباری نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں، میں اسے حاضر کر دوں گا، اور وہ لے آئے۔ تو ذرا سا غور کیجئے کہ پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ آدمی زمین پر بیٹھا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہو پائے گا کہ پلک جھپک لی جاتی ہے۔ تو اس دوران گویا اللہ کے اس نیک بندے نے اتنی دور سے نہ صرف یہ کہ اس تخت کو دیکھا، بلکہ اس تخت کو اٹھا کر کے لے آئے، اور اتنی جلدی لے آئے کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، اس لیے کہ پلک جھپکنے میں تو 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت اتنی دور سے اتنا بڑا تخت وہ لے کر کے آ رہے تھے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود تھے، وہ راستے میں بھی موجود تھے کیونکہ تخت لائے تھے، اور ملک سبا میں بھی موجود تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے لیے یہ ممکن ہے، اور یہ ان کی کرامات سے ہے۔ جبھی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت میں اپنے 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، اور ہمیں اولیاء کرام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت یہ آدمی کو نیک بنا دیتی ہے، اور برے کی صحبت بری بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ان اولیاء سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بزرگوں سے تعلق کو جوڑ لو، اور فرماتے ہیں کہ انجن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے فرسٹ کلاس کا ڈبہ لگا ہوا ہے یا تھرڈ کلاس کا ڈبہ لگا ہوا ہے، بلکہ انجن تو اپنی طاقت سے سب کو کھینچ لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کڑی کو مضبوط کیا جائے، انجن سے جو ڈبوں کو جو ملا رہی ہے کڑی، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا مسلمان یہ ریل کے ڈبے ہیں، اور اولیاء کرام
یہ کڑیاں ہیں مضبوط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما و رہبر اور آقا ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان سے محبت کی جائے، ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ عزیزان محترم، نجات اگر ہے تو نجات اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔